محترم ڈاکٹر شبیر جامی صاحب، سورہ توبہ میں یہ سارا مرحلہ مسئلہ بیان ہوا ہے. بہت بڑی آزمائش تھی، مقاطع ہوا، بیوی سے بھی الگ ہونا پڑا. پھر توبہ جب قبول ہوئی، بشارت ملی، تجدید بیعت ہوئی، رسول اللہ نے دعائے مغفرت بھی خصوصی طور پر فرمائی. آپ نے صدقہ شکرانہ دینے کا بھی کہا، خود رضاکارانہ طور پہ سیدنا کعب نے، کہ میں اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ کم کر لیجئے، یہ بھی رحمت ہے، بڑی بات. اور پھر آپ نے جو خیبر کا حصہ تھا سیدنا کعب کا، وہ بطور صدقہ قبول فرما لیا. تو سورہ توبہ کی روشنی میں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات جزیات آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ڈسپلن بنایا ہے. اس چیز کو اس ڈسپلن کے تحت دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑے خوبصورت پیمانے عطا فرمائے ہیں. ایک تو یہ اطلاع فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ اے علی فطرت الاسلام. ہر بندے کی فطرت میں اسلام کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. درست. اور یہی جن کی استعداد ٹھیک رہتی ہے وہ قبول اسلام کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جن کی استعداد جتنی گدلی ہو جاتی ہے یا بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، اتنا لوگ وقفے کے بعد ایمان لے آتے ہیں یا کفر پر اڑ جاتے ہیں. دوسرا جو ترازو بندے کو فطرت میں دیا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کہی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور و تقوی کی جو صلاحیت انسان کے باطنی میکانزم میں رکھی ہے، اس ترازو کو بھی سنبھال کر رکھنے کا کہا ہے. یہی فجور و تقوی کے درمیان جو توازن ہے، جو اس کا نقطہ اعتدال ہے یا جو نقطہ امتیاز ہے، اس کو قابو رکھنے کا پابند کیا. سبحان اللہ. اگر کہیں بندہ برائی کی طرف بڑھ گیا اور برائی میں پڑ گیا، اب بھی یہ میکانزم حل اندر سے ہوگا. یہ نظام باہر کا نہیں ہے. نظام کی ساری چیزیں ہیلپ تو ضرور کریں گی، لیکن تبدیلی ہمیشہ اندر سے آئے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت کعب بن مالک کی جہاں شخصیت کے دیگر رخوں کی نشاندہی کر رہا ہے، وہاں ان کی حق شناسی کی گہری گرفت کو بھی آشنا کر رہا ہے. حالانکہ وہ یہاں مایوس ہو سکتے تھے، یہاں وہ گھبرا سکتے تھے، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ناراضگی اتنی زیادہ، کوئی اتنا بڑا قصور تو میں نے نہیں کر لیا، میری سابقہ خدمات بھی پیش نظر ہیں، لیکن وہ خود احتسابی کے ایسے ماحول میں چلے گئے تھے کہ اس خود احتسابی کے باب میں حق پسندی اور حق سے چمٹنے کی کیفیت ان کو اس ساری آزمائش میں ایک بڑا کردار ادا کرا رہی ہے. جی ہاں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ نظامی صاحب جس بندے کو پیار و محبت سے دیکھنا تھا، اگر وہ دیکھنا بھی چھوڑ جائے تب بھی فطرت مایوس نہ ہو. ہر بندہ گفتگو کرنا چھوڑ دے، گھر والے اجنبی کہیں تو یہ داد دینی پڑتی ہے حضرت کعب بن مالک کی حق شناسی کو، کہ حق شناس ہو کر اس سارے مایوسانہ مضطربانہ آزمائش کے ماحول میں کسی طرح وہ گرے نہیں، کسی جگہ پسپا نہیں ہوئے، امید نہیں چھوڑی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض اوقات تو آزمائش اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ گناہ معاف کیے جائیں. بعض اوقات آزمائش اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ مقام کو بلند کیا جائے. حضرت کعب بن مالک پر جو آ رہا تھا یہ واقعہ آزمائش کا، یہ ان کے مقام کی بلندی کی طرف اشارہ تھا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور والا اور مقام بلند کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ذکر ثبت ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے.
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس محبت کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے وہ جو جملہ فرمایا وہ کتنی حقیقت پر مبنی کمال تھا۔ کعب بن مالک تیری زندگی میں بڑے لمحات ہیں لیکن قبولیت دعا کو دائمی شہرت دے دینا، اور یہ بھی شاید اشارہ فرمایا ہوگا۔ یہ پتہ ہے کہ قرآن میں کن کن کی توبہ کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، اور اشاروں سے یہ بھی کہا ہوگا کہ قرآن نے جن کی توبہ کو مہر تصدیق ثبت کی اور ان کو بری کر کے انعام دیا، وہ میری حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس میں بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، اس میں آپ بھی آ رہے ہیں۔ تو اگر میں کہہ دوں قیامت والے دن جب توابین کو آواز دی جائے گی، سبحان اللہ، ان میں کعب بن مالک کس سباب سے اٹھیں سبحان گے؟ اللہ، جناب توبہ ہم نے بھی واہ بھائی کر واہ، دی کمال ہے۔ اس توبہ میں جو ایک رنگ تھا، جو کیف تھا۔ قبلہ نظامی صاحب، جو بندہ حق و باطل کی امتیاز کی جگہ پر قائم رہتے جی ہیں، ہاں، حق کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑے، یقین مانے اس کا مقام ہمیشہ بلند کیا جاتا ہے۔ ان کی سچ سے وابستگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مزاجاً اور فطرتاً حق پسند تھے، حالانکہ وقتی طور پر جان چھڑائی جا سکتی تھی اور بعد میں حضور سے معافی بھی مانگی جا سکتی ایسا ہی تھی، ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، اندھیر نگری نہیں، عظیمت کا رستہ اختیار میں کیا، معیار پر پورا اتر کے واہ، دکھاؤں گا۔ واہ۔ ٹھیک ہے، مجھے سرزنش ضرور ہوگی، اور قبلہ نظامی صاحب آخری جملے کہہ دوں، عشق کی وادی کے لیے بھی تو کچھ شواہد چاہیے اللہ ہوتی ہیں۔ اللہ، اگر میں کہوں عشق کی وادی میں آنے والی آزمائشوں میں کعب بن مالک جیسا بندہ جو دفاع نبوی میں مشہور ہے، بے شک، دفاع صحابہ اپنے ساتھیوں میں مشہور ہے، دفاع اسلام میں مشہور ہے، آج وہ کڑے معیار پر کھڑے ہو کر عشق کی گہری آنچ پر کھڑے ہو کر ثابت کر رہا ہے کہ عشق میں جب آزمائشیں آتی ہیں گھبرایا نہیں کرتے، پورا اترتے ہیں، چونکہ علم ہوتا ہے کہ عاشق کو جو کچھ ملتا ہے وہ عشق کے بغیر والوں کو نہیں ملتا۔ یہ آگ کا دریا ہے اور پار اترنا ہے۔